سدا میری والدہ کہتے ہوندے سن پترا سدا بھلا کوئی نہیں کردا جڑا ایک واری کرے او دا زندگی یاد رکھنا ہے۔ اے لوٹے بسترے والے ہیں بیچارے ساری زندگی ہسنے والی گل نہیں، مسیتی جزیندہ نہیں ہسنے والی گل نہیں، اے بیچارے لوگوں کو اس لالچ وچ کہندے ہیں بھئی تبلیغ کے لیے چلو وہاں اللہ کی باتیں ہوں گی، اللہ کی رسول کی باتیں نہیں ہوں گی، اللہ کی باتیں ہوں گی۔ ساڑھے بزرگاں نے لکھیا بھئی اے جڑی ہرنی دی اکھ خوبصورت ہے نا وہ اس وجہ تو کہ انہیں حضور نال وفا کی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری آیات سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی قبر انور پر آئیں اور آپ نے یہ شعر پڑھے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تو انہوں ہی بڑا درد ہے لیکن فاطمہ الزہرا نو کتنا درد ہے؟ فرمایا جیڑا دکھ مینوں پہنچیا نا جو دنوں تے پوندا تے دن رات ہو جاندا۔ آپ 6 مہینے اس تو بعد زندہ رہیاں تے آپ مسکرائی نہیں، اور جلیا جے محبت ہوئے نا تے گل اتھے چلی جاندی۔ تینوں محبت ہی کوئی نہیں، نبی پاک دیاں شاناں تو بیان کرن دے بجائے تو کہنا فلانی شاید پتہ نہیں سی فلانی بات، تے سیدہ تو مسکرائی کوئی نہیں اس تو بعد۔ صحابہ دے رنگ سر میں جائے ہو گئے، دیوانے دی طرح گلیاں پھرن کہندے حضور نہیں ویکھے، حضور نہیں ویکھے یار، حضور نہیں ویکھے۔ حضرت بلال مدینہ پاک چھڑ کے چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر کیا بابا اذان تو دے، انہیں کیا ہوں اذان کوئی نہیں دینی، انہیں کہا یار دے، انہیں کہا نہیں دینی، انہیں کہا کیوں نہیں دینی؟ بخاری شریف موجود ہے، فرمایا لا تحملوا مقام رسول اللہ خالیا، فرمایا جدو میں اذان دینا دے اس جگہ نو ویکھنا جتے حضور بیٹھے ہوندے سن، اور میرے کو اذان نہیں دین ہوندی۔ محبت ہوئے تے گل وچ ہور ہوندی، جے بندہ اندروں کینے دا بھریا ہوئے انہوں کی پتہ حضور دی شان کی۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی۔ بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے ایوی گہنا بھارا ہو۔ حضرت سلطان صاحب فرماندے ہیں باقی اسلام تے نورن علا نور ہے، قرآن تے حدیث تے بزرگاں دیاں گلاں، بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے ایوی گہنا بھارا ہو۔ اسلام وچ تے بسم اللہ دی قیمت کوئی نہیں، بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے ایوی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی نو جیدہ ایڈ پسارا ہو، تے میں قربان تنہا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ کوک دلا مت رب سنے تے درد منداں دیاں آہی ہو۔ اسی تے درد بھرے لوگ گلاں درد بھریاں ساڈے کول ہے۔ کوک دلا سلطان العارفین فرماندے ہیں کوک دلا مت رب سنے تے درد منداں دیاں آہی ہو، سینہ میرا دردیں بھریا تے اندر بھڑکن بھائی ہو، تیلاں باج نہ بلن مشالاں تے درداں باج نہ آہی ہو، آتش نال یرانے لا کے باہو او سڑن کے نائی ہو۔ حضور نال محبت ہوئے تو پھر بندہ گل نہ کرے۔ اے لوٹے بسترے والے ہیں بیچارے ساری زندگی ہسنے والی گل نہیں، مسیتی جزیندہ نہیں ہسنے والی گل نہیں، اے بیچارے لوگوں اس لالچ کہندے ہیں بھئی تبلیغ کے لیے چلو وہاں اللہ کی باتیں ہوں گی، اللہ کی رسول کی باتیں نہیں ہوں گی، اللہ کی باتیں ہوں گی۔ سمجھ آئی نا بات؟ تے اللہ تک پہنچن دا ذریعہ کیوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حضور دے بارے گلاں کرنا ظالماں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دا نام کلمے وچ درمیان وچ رکھیا، لا الہ الا اللہ تے اگے لفظ محمد اگے رسول، اللہ دا پھر ادھر نہ آیا، فرمایا میرے تک پہلے کوئی آئے گا تو میرے حبیب تک جائے گا، پہلے میرے نال مقابلہ کرے، رب نال کون مقابلہ کرے گا؟ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے اور رفعت شان رفانہ اللہ کا ذکر دیکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، حضور آ گئے، سمجھ آئی نا بات؟ حضور دیاں شانہ حضور آ گئے۔ ہما نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ شاعر کہندا ہے دشمنوں دے نصیب وچ گل ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا۔ سرے دوستاں سلامت، جدوں حضور اٹھ ذبح کرن لگے نا میدان مینا وچ
63 اٹھ حضور نے اپنے ہاتھ نال ذبح کیتے تے اٹھ آپس وچ لڑ پے انہاں کہا پہلے مینوں اگے گردن کرن دے سیاست دی حدیث دا کوئی انکار کر سکنا اور میں کہا جی اٹھن نوں کنے دسیا سی شاعر کہندا اے دشمن دے نصیباں وچ گل ہی کوئی نہیں ہاں سرے دوستاں سلامت اٹھ کہن لگے حضور ایتھے خنجر چلاؤ سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی ساڑھے سار جے سلامت ہیں ایتھے ذرا خنجر آزماؤ اے حضور دی غلامی دیاں برکات ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار دیاں برکات ہیں حضور نال محبت دیاں باتاں گل سمجھ آ رہی ساڑھے بزرگاں نے لکھیا بھائی اے جڑی ہرنی دی اکھ خوبصورت ہے نا وہ اس وجہ تو کہ انہیں حضور نال وفا کی تھی ساڑھے بزرگاں نے لکھی گل فرمایا اس ہرنی نے وفا کی تھی بچیاں سمیت آ گئی ہوں یہودی چرواہا جڑا وہ بھیڑیے دے سپرد کر کے اپنی بکریاں چلا گیا مدینہ پاک اور ساڑھے شاہ صاحب نے فرمایا وہ ڈاکٹر رشید چودھری جہاں ہارون رشید پتر سی وہ بیچارہ فوت ہو گیا وہ بیٹا بھی بہت اچھا آدمی سی ہارون رشید وہ نال میری ملاقات ہوئی بیماری دے دوران بڑا اچھا منڈا سی اور میں اس واسطے دعاواں میں ٹھیک ہوندا تو میں وہ جنازہ پڑھن بھی جانا سی سدا میری والدہ کہندے ہوندے سن پترا سدا بھلا کوئی نہیں کردا جڑا ایک واری کرے وہ زندگی یاد رکھنا ہے اسی وہ کول گئے انہیں 1000 روپے فیس لے لئی تے جدوں انہیں ساڈے چہرے مورے ویکھے نا تے باہر نکلے تے اپنا بندہ پیچھے بجایا انہیں کہا مولانا نو 1000 روپیہ واپس دیاؤ جتھے لکھاں لگ گئے سن تے 1000 دی گل کوئی نہیں سی لیکن خاندانی بندہ خاندانی ہوندا اور دیکھو نا ہارون رشید کدوں دا فوت ہویا اج کتنی برکت والی رات ڈاکٹر ہارون رشید نو اسی یاد کر رہے ہیں ڈاکٹر رشید چودھری دا پتر تے ہون اگر مطلب ہے کسی نو سمجھ مقام رسول نہیں آندا تے ڈاکٹر رشید چودھری جڑا سی نا تے ہارون رشید دوویں اے پاگل بندیاں بن کے لے جاندے سن تے او سر نو کٹ دیندا سی تے او دماغ خراب بندہ ٹھیک ہو جاندا سی ہوں اگر کسی دا دماغ خراب ہے تو ڈاکٹر رشید چودھری بھی مر گیا ہارون رشید بھی مر گیا ہوں ڈاکٹر صاحب نو پتہ ہے ہوں دا نائب کون ہے اسی وہ کول بھیج دیاں گے جس دا دماغ خراب ہے اسی وہ کول بھیج دیاں گے بھائی ڈاکٹر ہارون رشید بھی مریا چودھری بھی مر گیا تو ہوں دے نائب نے سر نو کٹ دے ہوئے دا دماغ خراب ہے تو جدا دماغ خراب ہے انہوں مقام رسول سمجھ نہیں آ رہا تو اسی کی کر سکنے ہیں آخری بات او جدو گیا نا چرواہا مدینہ پاک یہودی او رسول اللہ نو ملیا تے ساری داستان سنائی حضور انج میں بکریاں چرا سے انج بیڑیا آیا انج میں ماریا بیڑیے نے انج گل کیتی مینو بیڑیے نے بھیجیا حضور نے فرمایا بہ جا حضور نے صحابہ نو کیا بھائی سارے جمع ہو جاؤ مسجد ساری بھر جائے اور میلاد کنوں کہندے جی اتنی بھی شعور کوئی نہیں حضور نے فرمایا تو مینوں کلیاں دسیا نا اے میں اپنے غلاماں نو جمع کرنا تو ذرا مجمع وچ دس او پھر کھڑے ہو گئے حضور دا کلمہ جو پڑھ لیا وہ کھڑے ہو گئے وہ صحابی بن گئے جی مسجد نبی شریف وچ قدم رکھن تو پہلے کافر قدم اندر رکھیا مسلمان ہو صحابی بن گئے حضور نے فرمایا ہن مجمع تقریر کر بھائی بھیڑیا کیویں آیا سی تو چھڑایا کیویں سی انہیں تیرے نال گل کی کیتی میرا پتہ دسیا کیویں اسی کی کرنے جناب میلاد ہوتے صحابہ تے بعد وچ نہیں سن چاہندے بھائی سانو لنگر کھواؤ اسی تے لنگر بعد وچ کھواندے ہاں تاکہ احسان نہ کوئی سمجھے بھائی میں 2 گھنٹے بیٹھ رہا مولوی صاحب تبلیغی جماعت دی طرح 2 گھنٹے بیٹھ رہے ورنہ مسیتی اللہ کی دین کی باتیں ہوتی رہتی ہیں 3 گھنٹے بہ کے جناب مغز کھا کے تے بعد کسی نو پیاس لگے تو کہندے جاؤ ٹوٹیوں سے پانی پی لو میں کہا یہو جہ دین کوئی نہیں منتا 3 گھنٹے تو بعد بھکھا جا کے ٹوٹیاں تو پانی پیواؤ دین ایتھے آ تینوں دسیے 4 گھنٹے تو بعد جناب ککڑ تے مرغے تے جناب بریانیاں تے دیسی گھی دے حلوے کھواندے تو کہ اس دین نو منجے کیوں جی قسم بخدا میں گل کر رہا اے جو رکھے دین نو کنے مرنا ہے 3 گھنٹے مسیتی مغز کھا کے جی ٹوٹیاں تو پانی جا کے پیو کوئی ٹوٹیاں تو پیندا ہے پانی جن روٹی جا کے بڈھی کول کہا میں کہ بڈھی نو راتی لترا نال کٹے گی ادھی راتی آ وڑیا تو وڈیا دیندارا اس ویلے ساڈی آرام دا ٹائم سی وڈا دین سے سکھ کے آیا
ہوں جائے گا چاڑا ہو کے جائے گا جناب میں دیسی گھی دا حلوہ کھا کے آیا, میں جناب چھوٹا گوشت کھا کے آیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسے روز گیا کر, گھر دی جان تے چھوٹے تیرے کو. بڑھیا تو روزانہ دعا منگنی پہ اس دی روٹی لتھ رہی ہوئے ساڑھے سر تو. میں اور ٹھہر یار, میں حقیقت بات کر رہا ہوں. اے رسول اللہ دی غلام, میں آخا جی ہوں پتہ کی ہے رسول اللہ دے بعد لنگر کیوں نہیں سی, اودی وجہ کی وے 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا اور رجے تو ہی جہانی. ہاں سمجھ آئی بات. حضرت یوسف علیہ السلام دا پوری احسن القصص قرآن نے کیا سب تو سونا قصہ ہے جناب یوسف دا. وہ تو آخری 12ویں سپارے دے آخری رکوع وچ آیا کہ جناب نو خواب آئے تو انہوں نے کہا جناب قات سالی پوے گی, تسی غلہ جمع کرو. غلہ جمع ہو گیا 3 مہینے پہلے, غلہ آن تو پہلے غلہ مک گیا. جناب یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا ساری قوم بھوکی, ہن غلہ مک گیا, انہاں نو کتھوں روٹی کھوائیے؟ تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن انہاں نو روٹی نہیں کھوانی, انہاں نو صبح روزانہ اپنا دیدار کرا دیو, انہاں نو 24 گھنٹے بھوک نہیں لگنی. ہن سمجھ آئی. تے میاں محمد کھڑی شریف والے فرماندے نے 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا اور رجے دوئی جہانی. جدو رسول اللہ ویکھ لیا صحابہ نو پھر انہوں نے ٹکر دی, اسی تو ٹکر تاں کھواندے ہیں. ہاں تسی کہو جی حضور نے تو بعد روٹی نہیں کھوائی, وہ تو صحابہ تو رجے ہوئے سن. ہاں اور دوئی جہانی رجے ہوئے سن. آخری گفتگو میری مک گئی. وہ صحابی جدو گل کر رہے ہیں تے انہاں دے دل وچ کھٹکا کہ یار وہ بکریاں وعدہ تو اس بھیڑیے نے کیتا لیکن بھیڑیے ہی ہوتا. سمجھ آئی نا بات. گرگ زادہ عاقبت گرگ شود, گھر چ با آدمی بزرگ شود. ساڑھے بزرگاں نے تو لکھیا کہ جناب باویں انساناں وچ 1,00,000 سال بھی بھیڑیاں رہے عادتاں نہیں جانیاں, عادتاں بھیڑیاں والیاں ہی بندے چ رہنیاں, لیکن اس دیاں نہیں جانیاں جڑا تواڈے میرے چ رہے. جڑا رسول اللہ دے دربار وچ چلا جائے او دی گل ہور ہوے. ہاں او تے گل ہی ہور ہوندی. او صحابی گل کر رہا ہے لیکن دل وچ دھڑکا بکریاں دا کی بنے گا جے کھا گیا بھیڑیا. تے حضور نے انہوں نے روک کے فرمایا یار وہ بکریاں دے بارے پریشان نہ ہو, جڑا بھیڑیے نے وعدہ کیتا وہ پورا کرے گا, رہے گا یوں ہی ان کا. تانوں تقریر سنائیے جی. گل اے وے او منگولیاں دا کتا جڑا سی الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ, امام حجر اسقلانی فرماندے او منگولے ہلاکو خان مرزا مغل دا قبیلے نے اعلان کیتا سی عیسائی ہونا. سٹیج لگ گیا, ہزاراں دا مجمع آ گیا تے یا اتھے عیسائی سن تے یا جناب منگولے سن. ایک پادری اٹھیا مجمع وچوں, انہوں جوش آیا جس طرح اج بک بک حضور دے خلاف کرنے. فجعل واحد منہم ینتقص النبی. امام ابن حجر اسقلانی حدیث سند ہے, بابے نے جنہیں واقعہ لکھا 8ویں صدی ہجری دا, 600 سال اس واقعے نو ہو گئے. ہن بھی مسلمان کی کہندے نے بھائی اسی میلاد دے لنگر اسی کھائیے تے رسول اللہ دی ناموس واسطے کتے اٹھ کے لوگاں نو لڑن. بھائی کتے تے تاں لڑن گے نہ اٹھ کے جب مسلمان 2 ٹنگا والا نہیں ہوئے گا. پھر رب نے اپنے حبیب دی ناموس دی حفاظت دا ذمہ لیا, پھر کتے کو بھی وہ کم لے لوے گا. آج بھی مسلمان کہندے نے بھائی لنگر اسی کھائیے, بریانی اسی حضور دے نام تے کھائیے تو اٹھ کے کتا لڑے. ایک کیوں جی کتا کیوں لڑے جی؟ آج کتے بیچارے تو جنت ہی کوئی نہیں جانا. قیامت والے دن حضور نے فرمایا سارے جن بھی نیک بھی تے بد بھی تے سارے جانور اللہ تعالیٰ مٹی بنا دے گا, مٹی ہو جان گے, ختم ہو جائے گا سلسلہ ان کا. صرف جنت وچ انسان جان گے حضور دے غلام, تے جہنم وچ بدکار لوگ جان گے. کتے نے تے جنت وچ کوئی نہیں جانا. امام کہندے نے بھائی وہ جدوں ایک پادری نے سٹیج تے گل کیتی نا حضور دے خلاف, وَهُنَاكَ كَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ, فرماندے نے اتنے ایک شکاری کتا بدے ہوئے سی سٹیج تے قریب. فلما اکثر من ذالک, جدو اس نے دوبارہ گل حضور دے خلاف کی تھی تو وصب علیہ القلب, کتا اچھڑیا, اس نے رسا توڑیا. فخشم, اس سٹیج تے چھاڑ مار کے اس پادری دے منہ تے چنڈ ماری. فرمایا ہوش کر, بھاویں اج تے مسلمان کوئی نہیں, اے ڈیوٹی اج میری لگی ہوئی. میں کتے گل کرنا چاہنا جی قیامت والے دن اس کتے نے جا کے مقدمہ دائر کر دیتا حضور دی بارگاہ وچ, اس منگولیاں دے کتے نے, کہ حضور اس امت دی تساں سفارش کرنی, انہاں دے دل وچ تے میرے جتنی بھی غیرت کوئی نہیں سی. میں تو کسی مدرسے بھی نہیں سی پڑھے ہویا, میں تو کتا سی, کتا ذات دا, دل بندے دا ڈردا اس نو کتا کہن لگا, لیکن مجبوری ہے سی تو کتا ہی. کم انہیں کتنا وڈا کیتا. فخلصوا منہ, لوگ آ گئے انہوں نے جناب ماریا, دھرے کرے کیتی, اس بیچارے نو بند دیتا.
فقال بعض من حضر هذا بکلامک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حاضرین نے جو ایک بندہ اٹھیا انہیں کہا یارا کتا تینو تاں تو نہیں لڑیا کہ تو حضور دے خلاف گل کی تھی؟ وہ کہنے لگا کلا بل هذا الكلب عزیز النفس رانی اشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربه، کہنے لگا نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کتا بڑا غیرت والا تھا، میں تقریر کر رہا تھا، ایسے میرا اشارہ ہو گیا اس کتے کی طرف، اس نے سمجھا مجھے مارنے کا اشارہ کر رہا ہے، اس لیے یہ رسا توڑ کر مجھے پڑ گیا۔ امام کہتے ہیں ثم عاد الی ما کان فیہ، پھر وہ پادری سٹیج ہوتے چڑھیا، انہیں حضور کے خلاف دوبارہ گل کی تھی، تے ہن کتے نے کی کیتا فوسب الکلب مرۃ اخرى، کتا دوبارہ اٹھیا، انہیں رسا توڑیا، پہلے تو انہیں ماری سی چنڈ، بھائی بندہ بن، تو کی سمجھدا حضور دی ناموس تے گل کر کے تو بچ جائے گا؟ امام کہتے ہیں دوبارہ کتا آیا فقبض علی زردمتہ، انہیں دی گردن نپی، پہلے تے لوگوں نے چھڑا دیتا، ہن رب العالمین نے اس شکاری کتے نو طاقت کتنی دیتی، ایک لت انہیں وہ منہ تے رکھی، دوسرے سینے تے فقلا، انہیں وہ سر تن نالوں جدا کر کے رکھ دیتا۔ لوٹیا بسترے نہ کدی اسلام نہیں پھیلیا، مزید گندگی تو پھیل سکتی رائے ونڈ، سارا علاقہ سیم زدہ ہو جائے، لیکن اے نہیں ہوئے سکا کہ کدی دین دا جھنڈا بلند ہوئے گا۔ حضور دی غلامی اختیار کرو، میری تو گفتگو کا مقصد ہی ہے، جتھے اسی جانے کوئی گل دستے ہیں حضور دی غلامی اختیار کرو، اپنی کھوپڑی دا کچھ سوچو، یہ کھوپڑی ہے کیڑی جیڑی حضور دی شانہ توڑے؟ یہ کوڑی کیڑی عرش پہ جا کے مرغے عقل تھک کے گرا غشا گیا، ابھی منزلوں پرے پہلا ہی آستان ہے۔ اعلی حضرت بریلوی لکھیا ساڑی عقل ہے کتنی، میں وہ تمہیں دسن لگا، فتاوی رضویہ جی 30ویں جلد 29 اور 30ویں جلد 138 صفحہ، حضرت وہب بن منبہ دے حوالے نال آپ فرماندے میں 71 مذاہب دیاں کتاباں پڑھیاں، ہر مذہب دی کتاب وچ لکھیا سی کہ اللہ تعالیٰ نے جڑی ساری مخلوق نو عقل دیتی اور قیامت تک دے گا، حضور علیہ السلام دی عقل دے مقابلے پتہ ہے کتنی؟ جس طرح دنیا تے ریت دے صحرا تے ٹیلے ہون نا، انہاں دے سامنے ریت دا ایک ذرہ کیتا جائے، اور دس تیری تو عقل ہی کوئی نہیں تے تو حضور دے بارے گلاں کرنا؟ ساری مخلوق نو اللہ نے اتنی عقل دیتی، ریت دے دریائے راوی دے بندہ کنارے جا کے ایک ذرہ ریت دا کرے تے کی حیثیت ہے اس ریت دے ذرے دی؟ حضور علیہ السلام دی عقل مبارک اتنی ہے، اس واسطے حقیقت محمدیہ کسی نو سمجھ نہیں آئی، سمجھ آئی نا بات؟ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا۔ ہاں جی، صحابہ کول تو جناب کھجورا بھی کوئی نہیں سن میدان بدر وچ کھان دیا، ادھر تو جناب اٹھاں دے بوٹیاں دے شوربے پیتے جا رہے سن کافراں دے مجمع وچ، لیکن صحابہ نے یہ نہیں کیا حضور پہلے روٹی تے دیو، اے غلاماں دا دستور ہی کوئی نہیں، ہاں غلام صرف یہ دیکھتا ہے میرا آقا کیا چاہتا ہے، بس اتنی بات ہے۔ اور کتے دے مارن دا نتیجہ کی نکلیا؟ امام کی کہندے ہیں فاسلم بسبب ذالک نحو 40,000 من المغل، امام کہندے ہیں ہزاراں دے عیسائی ہونا ہے سن، مغل ہزارہ عیسائی ہونا ہے سن، عیسائی چاڑے جناب انہاں دے پوپ تے پچھن بیٹھے سن جناب سٹیجاں تے، اج ساڈا مذہب بڑا ود رہا تے خدا وے حضور جی آ گئے، ہن عیسائیاں دا کی مطلب ہویا مذہب ودن دا؟ رب دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا، رب العالمین نے کتے نو بھیج کے اپنے حبیب دے وال ساری دنیا نو پھیر دیتا۔ امام کہندے ہیں 40,000 تاتاری جڑے عیسائی ہونا ہے بیٹھے سن حضور دا کلمہ پڑھ گئے۔ تسی آسمان دی آوازاں بھی سن رہے ہو؟ ہاں جی، او بھی خاموش کوئی نہیں، کہندا حضور آ گئے۔ تسی ویکھیا ہوا کیوں جی چل رہی؟ میں کہندے ٹھنڈی چل رہی، میں آکھا انہیں بھی تو وجد کرنا ہے نا، کمال ہو گئی، بارش شروع ہو گئی، حضور آ گئے، حضور آ گئے، تو بڑی تسلی نہ کھانا کھا کے جانا ہے، شور نہیں پڑنا، تو پھر سویر دی نماز بھی پڑھنی، یار کوئی اپنے آپ نو بدلو، سمجھ آئی نا؟ حضور آ گئے۔ تسی مطلب اعلی حضرت بریلوی فرما دینا تسی کدی سوچا تسی کنا اکھاں نو روا دیو گے قیامت والے دن؟ حضور رو پین گے اللہ دے سامنے، حضور رو پین گے رب دے سامنے، سمجھ آئی نا؟ حضور روتے جائیں گے، ہم کو ہساتے جائیں گے۔ تے کدی سوچا یار اسی کنا اکھاں نو روا دینا ہے؟ تے بیڑے کام چھڑ دیو، چنگے کام کرو، قیامت والے دن حضور اپنی دستار بھی رب دے سامنے لا دینے، حضور دستار لا کے سجدہ کرن گے، مولا بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا، پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں؟ یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں، وفادار امتی بنو۔ حضور آ گئے، حضور دے دین دا پرچار کرو، ہاں گل نہیں سننی کسی دے کول زندگی چ، انہاں کہا حضور آ گئے، بس گل ختم ہو گئی، حضور دا دین آ گیا، گل ختم ہو گئی۔
محبت نال جتھے بھی جاؤ حضور دے درود پڑھو، حضور دیاں گلاں سناؤ لوگاں نو۔ جیڑا مولوی کوئی دائیں بائیں گل کرے انہوں کہو مولوی کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا۔ سمجھ آئی؟ انہاں کہا دس حضور دیاں زلفاں کی ہو جیاں سن، حضور دے ناخن کی وجہ سے، حضور دا مسکرانا کی وجہ سے، حضور دے دند کی وجہ سے، حضور دے لب کی وجہ سے، حضور دا ہاتھ کی وجہ سے، حضور دی تلوار کی وجہ سے، حضور لیٹے کیویں سن، حضور وضو کیویں کیتا، حضور مدینے داخل کیویں ہوئے، حضور مکے دا طواف کیویں کیتا، حضور حضرت اسود آئے کیویں، کعبے دا دروازہ کھلیا کیویں، حضور اونٹنی تے طواف کیتا کیویں، حضور دی اونٹنی دی جھگ جڑی نکلی وہ صحابی نے منہ تے مڑی کیڑ جے۔ اس طرح دیاں گلاں سنے کر میدان احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھیں۔ اس دوران ایک مشرک سبا نامی حضرت امیر حمزہ کے سامنے آیا، آپ نے اس کو جو لفظ فرمائے نا وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا یبنا مقطعۃ البذور، فرمایا اوے ختنہ کرنے والی دیا پترا، اوے تم ہی حضور دے مقابلے چایا کھڑا ہو۔ لفظ کی وجہ آپ نے فرمایا اوے ختنہ کرنے والی دیا پترا تم ہی حضور دے مقابلے چایا کھڑا ہو۔ آخری بندہ اسی جنہوں آپ نے قتل کیتا، اس تو بعد پھر آپ دے نیزہ لگ گیا، واشی بن حرب نے نیزہ مار دیتا، اور حضور اتنے روئے، نہ کدی پہلے روئے نہ کدی بات چلا۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ یا آپ باقی جنگاں میں بھی ہوندے تو لوگ ویکھ دے، جبریل نے آگے عرض کی تھی حضور آسمان اتے امیر حمزہ اس نام نال مشہورن اسد اللہ و اسد رسول، تسی تے امیر حمزہ کہندے ہو نا، تے آسمان تے فرشتے کہندے ہیں اللہ دا شیر تے او دے رسول دا شیر۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ امیر حمزہ کتھوں لے آئیے؟ ہر بندہ تے سانو کہندا مولی صاحب گل ہولی کیتے کرو۔ آپ نے فرمایا ختنہ کرنے والی دیا پترا تو حضور دے مقابلے چایا کھڑے ہیں۔ لفظ کتنا بڑے فرمایا آپ۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں